ایک انشاءاللہ اس سال تو جو نقصان ہوا ہے اس کی بات ہوگی، اگلے سال سے یہ بات نہیں ہوگی۔ یار آپ یہ کیمرے تو گھمائیں نا میری طرف، میری شکل کیمروں میں کیا دکھائیں گے؟ صحیح، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، جن چیزوں کا جنت میں وعدہ ہے وہ آپ کے ارد گرد ہے۔ آپ کسی طرف 5 میل 10 میل نکل جائیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جو وعدے کیے ہوئے ہیں آدھے تو ادھر ہی پورے ہو گئے ہیں۔ صحیح، اس وجہ سے بھائی اس جگہ کو سیلیبریٹ کریں، صحیح، اپنے بچوں کی، اپنے جان و مال کی حفاظت کریں۔ ہم وفاقی حکومت ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی، جیسے کہ وزیر اعظم نے کہا 4 ارب تو انہوں نے بولا کہ یہ پہلی قسط ہے۔ انہوں نے جنرل صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے NDMA کے چیئرمین کہ پورا تخمینہ لگایا جائے کہ یہاں پہ اصل میں نقصان کتنا ہوا ہے، اور پھر اس کا بھرپور انداز میں گلگت بلتستان کی حکومت اور وفاقی حکومت مل کے ہمارے یہ اپنے بچے ہیں، پھر ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے یار کہ ہم نے یہاں پہ وہ لگائے ہیں یہ ارلی وارننگ سسٹم، آپ خود ہی پتھر مار کے توڑ دیتے ہیں۔ 17% جو ارلی وارننگ سسٹم ہے وہ پتھر مار کے یا اس کی پلیٹیں اتار کے سولر کی لے گئے ہیں۔ آپ کے بچے ہیں، آپ کی وادی ہے، آپ کے گھر ہیں، آپ کے مویشی ہیں، آپ لے جائیں گے، اوپر سے وہ بولڈر اترے گا، آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ تو آپ اپنی کمیونٹی کو مضبوط کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کمیونٹی جو ہے اس کی اصل میں محافظ ہے۔ یہ مال عوام کا ہے۔ یہ جو ہم یہاں پہ آ کے آپ کو کہتے ہیں نا کہ یہ وفاقی حکومت نے کیا ہے یا یہ صوبائی حکومت نے کیا ہے، یہ غریب آدمی کے پیسے ہیں، یہ غریب آدمی کا حق ہے، یہ ٹیکس کے پیسے ہیں، ہم کو اوپر سے پیسے نہیں لے کر آتے، یہ آپ ہی کے پیسے ہیں۔ تو ان کی حفاظت کرنے کے لیے آپ ہی کو یہ ذمہ داری لینی ہوگی۔ تو ہم نے آج فیصلہ کیا کہ ہم اس پروجیکٹ کو ختم کریں گے، اس کے بعد آپ کے حوالے کر دیں گے۔ آپ کے اسسٹنٹ کمشنر، آپ کے ڈپٹی کمشنر، اس کے دفتر میں سائرن پہلے بجے گا، تاکہ پوری جو پولیس ہے، جو ایویکویشن کے طریقہ کار ہے، جو NDMA ہے، DDMA ہے، GDMA ہے، یہ سارے اکٹھے چلیں گے ان آبادیوں میں۔ اس ریلے کے پہنچنے سے پہلے یہ پہنچیں گے۔ ہر جگہ پہ سائرن بجے گا، ہر جگہ پہ لوگوں کی حفاظت کی جائے گی۔ ایک سوال ہے کہ آپ اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کمرے میں تھے جب پریزنٹیشن ہوئی؟ نہیں بھائی میں نے یہ صاف کہا ہے کہ جس طرح کے پتھر اوپر سے اترتے ہیں، یعنی کیا میں آپ کو بتاؤں اس بولڈر کا سائز، یعنی 30 40 فٹ کا جو پتھر ہے وہ تنکے کی طرح بہ کے آ رہا ہوتا ہے، کوئی بند اس کو نہیں روک سکتا۔ یہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے، کوئی بند دنیا کا اس طرح کی آفت کو نہیں روک سکتا، جس طرح زلزلے کو کوئی نہیں روک سکتا، جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آفات کو نہیں روک سکتا۔ اس تنکے کی طرح بہتے ہوئے 20 40 فٹ کا جو پتھر ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کے گھر پانی سے نہیں ٹوٹتے، آپ کے گھر وہ تھرتھراہٹ جو ہے اس کے نیچے سے مٹی نکل جاتی ہے، مٹی نکل جاتی ہے تو مکان جو ہے وہ نیچے گر پڑتا ہے۔ تو بھائی وہ علاقے جہاں پہ یہ ریلیں نے گزرنا ہی گزرنا ہے، چاہے اگلے سال گزرے، چاہے اس سے اگلے سال گزرے، اس ریلے نے گزرنا ہے، اس پتھر نے وہاں سے گزر کے جانا ہے۔ اس کے راستے میں جتنی سویلائزیشن ہوگی تباہ ہو جائے گی۔ آپ نے ابھی لینڈ ریفارم کی ہے، بل پاس کی ہے، تو آپ ان غریب لوگوں کو 2 4 مرلے جگہ ذرا ہٹ کے دے دیں، ایسی جگہ پہ دیں جہاں پہ ان کے جان و مال، ان کے بچے، ان کے مویشی، ان کے سکول، ان کی حفاظت ہو سکے۔ آپ نے ان کو دہانے پہ تباہی کی، اگر وہ رہتے رہیں گے کیونکہ کئی 100 سال سے رہ رہے ہیں، تو بھائی ہر سال ہم یہاں پر آئیں گے، ہر سال اعلان کریں گے چیکس کا، مگر جس کا بچے کا نقصان ہو جائے، جس کی عمارت کا نقصان ہو جائے، جس کی لائیولیہڈ چلی جائے، یہ کتنی دیر تک چیک بانٹنے سے یہ تمام معاملے ہوں گے؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے جو اس کی آپ نے نشاندہی کی ہے کہ نئی آپ کے پاس ایک ریولوشن آ رہا ہے۔ خالصہ جس کو زمین کہتے تھے یا جو سرکاری زمین تھی وہ عوام میں بانٹی جا رہی ہے۔ اب آپ وہ آبادیاں جو اس تباہی کے راستے میں ہیں بھائی ان کو جگہ دے دیں، ایک قانون کے تحت ایک سلیقے سے ان کو وہاں سے موو کر کے ان کو اس جگہ پہ لے جائیں جدھر ان کے بچے اور مویشی اور لائیولیہڈ محفوظ رہے، آپ کے درخت محفوظ رہیں، آپ کے جنگل محفوظ رہیں، اللہ برکتیں ڈالے، آپ کے درخت اگیں گے، یہ جنگل اگیں گے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، میں سوئٹزرلینڈ 1 2 دفعہ کام سے گیا ہوں، پیر کی جوتی کی خاک نہیں ہے سوئٹزرلینڈ، گلگت بلتستان کی۔
پیر کی جوتی کی خاک نہیں ہے. وہ جو جنیوا جس کے متعلق لوگ ساری تصویریں آپ کو پوسٹ کارڈ دکھاتے ہیں، اس کا ذرا مقابلہ تو کریں اس کے ساتھ. اب بات صرف اتنی ہے کہ جنیوا والوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے جنگل، پہاڑ، اپنی برف بچائیں گے اور باہر سے لوگوں کو دعوت دیں گے کہ وہ ادھر آئیں. ہمارے معاشرے میں آئیں گے تو شریفانہ طور پہ آئیں گے. ہمارا کلچرلزم وہ ہوگا جو ہمارے اخلاق، ہمارے مذہب کے مطابق سے. لیکن پورا مڈل ایسٹ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح ہمارے اخلاق ہیں، جس طرح ہمارا مذہب ہے، وہ بھی اپنے بیوی بچوں کو ادھر لے کر آنا چاہتے ہیں. وہ جنیوا نہیں لے جانا چاہتے. لیکن جب آپ اپنی چیزوں کی حفاظت کریں گے، انہیں دعوت دیں گے، اور وہ جو آپ ہوٹل بنا رہے ہیں موت کے منہ میں، ایسے لگتا ہے کوئی سرکس ہے. وہ موٹر سائیکل نہیں چلاتے تھے موت کے منہ میں، اس طرح آپ نے ہوٹل بنائے ہوئے ہیں. یہ پانی ہے، یہ ہوٹل ہے. جس دن ریلا آیا 3-4 اگر وہ آپ کے جو سیاح ہیں وہ چلے گئے، اس کے بعد یہاں پہ کوئی نہیں آئے گا. ان کی حفاظت بھی پی ایم آفس سے کال جا رہی ہے. کے بہاف پہ آپ کو بتا رہا ہوں، میں ان کے ساتھ روز کام کرتا ہوں. ایک بندہ نہیں ہے ناجائز، ایک. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ 50، ایک بندہ نہیں ہے جس کی وزیر اعظم جو ہے وہ فون کرے گا. ایک بندہ نہیں ہے جس کے لیے وزیر اعظم ناجائز تباہی کے راستے کے لیے فون کرے گا. میرے اوپر جتنا مافیا کا پریشر آتا ہے سارا، میں پہلے پیٹرولیم کا وزیر رہا ہوں، اس سے بڑی کوئی مافیا نہیں. اس سے پہلے میں پاور کا بھی وزیر رہا ہوں، اس سے بڑی کوئی مافیا نہیں. اس کے بعد میں پانی کا بھی وزیر رہا ہوں. میری آج تک میرے ساتھ جو ایک شخص کھڑا رہا ہے وہ وزیر اعظم کھڑا رہا ہے اس مافیا کو دھکیلنے کے لیے. اس وجہ سے میں تو یہ بات ہی ماننے کے لیے تیار نہیں. لیکن اگر آپ لوگوں پہ پریشر آتا ہے بالفرض، اور آپ وہ پریشر نہیں لینا چاہتے، آپ ہم پہ دیں وہ پریشر، تو ہم اس کو ریموو کرواتے ہیں. لیکن آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے نا، تھوڑا آپ کریں، زیادہ ہم کریں. لیکن یہ موت کا کھیل یا سانپ سیڑھی کا کھیل جو ہے، اسے ختم کریں. اس کو جنت نظیر ہے، اس کو جنت بنائیں. ہماری طرح کے لوگ جو ہیں، عزت دار لوگ جو ہیں، جو اپنے بیوی بچوں کو لانا چاہتے ہیں عزت دار جگہوں پہ، ان کے لیے اس جنت کو پیش کریں تاکہ آپ کے لائیولیہڈ بڑھیں. آپ کے بچے بھی جو ہیں وہ بڑے بڑے سیٹھ بنیں، وہ بھی اس کے اندر حصہ ڈالیں اپنا. کہیں ریسٹورنٹ کھلے گا، کہیں ہوٹل کھلے گا، کہیں سرائے کھلے گا، کہیں چائے کی دکان کھلے گی، کہیں کوئی سامان جو چاہیے ٹینٹوں کا وہ کھلے گا. تو ادھر آپ ترقی ہوگی نا. آخری سوال ہے جو بولیں کہ میرے گھر کے اندر کچن جو ہے وہ صحیح نہیں چل رہا ہے. ارے بھائی، گھر آپ کا ہے، کچن آپ کا ہے، چلانا آپ نے ہے، اس کے اندر خاکسار کیا کر سکتا ہے. بہت شکریہ.